آپ دیکھتے ہیں جنتر منتر پہ لوگ کیسے کیسے نعرے لگاتے ہیں. میں تو یہی سوچتا ہوں کہ اگر ایکشن ہو تو سب پہ ہو، صرف مسلمانوں پہ یا مسلم اقلیت پہ یا مسلمانوں کے علاقے میں اس طرح کا ایکشن ہو، دوسری جگہ نہ ہو، تو یہ تو واقعی بہت تشویش کی بات ہے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ مسلم اقلیت کو زیادہ ٹارگٹ نہ کیا جائے. بہرحال اگر کہیں پر کسی طرح کا بھید بھاؤ ہے یا کہیں کسی طرح کی نفرت کی بھاونا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ دیش کے لیے اچھی نہیں ہے. جو بھی لوگ غلط کر رہے ہیں ان پہ ایکشن ہونا چاہیے. رمضان شروع ہونے والے ہیں، مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے تو جو ہمارے ناظرین ہیں، جو سبسکرائبر ہیں، کیا مبارکباد دینا چاہیں گے، کس طرح؟ میں سبھی لوگوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک منٹ کو عبادت میں گزاریں اور دن میں روزوں کی پابندی کریں، رات کو تراویح کی پابندی کریں اور صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، غریبوں کا خیال کریں، توبہ استغفار کریں، قرآن شریف کی تلاوت معمول بنا لیں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں. رمضان المبارک کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آج کل کے جو بھی حالات ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان حالات میں ہمارا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. انشاءاللہ اگر ہم دعا کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر بیماری دور ہو جائے گی. اور آج جو حالات خراب ہمیں نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. موجودہ حالات پر ہی مکرم صاحب آپ سے ایک سوال یہی ہے میرا کہ ابھی اوکھلا جامعہ نگر میں کچھ پوسٹر لگائے گئے، حالانکہ وہ پوسٹر دلی کے الگ الگ جگہوں پر لگے، اس میں لکھا ہے کہ مودی ہٹاؤ دیش بچاؤ، لیکن کارروائی صرف جامعہ نگر میں ہی ہوئی ہے. جو جانکاری ملی ہے اس میں قریب 100 سے زیادہ FIR جو ہے کی گئی ہیں اور کچھ لوگوں کو جانکاری مل رہی ہے کہ گرفتار بھی کیا گیا. اس طریقے کی کارروائی صرف مسلم اکثریت والے علاقے میں ہی کیوں، جبکہ تمام جگہوں پر ایسے پوسٹر کئی جگہ لگے ہیں؟ دیکھیے مجھے تو نہیں معلوم کہ پوسٹر اس کا قانون کیا ہے، پوسٹر کی زبان کیا ہونی چاہیے، پوسٹر میں کیا جائز ہے، کیا ممنوع ہے، منع ہے، اس کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں کہہ سکتا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہم ایک سیکولر جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں جنتر منتر پہ لوگ کیسے کیسے نعرے لگاتے ہیں اور مسلم اقلیت کے خلاف بھی نعرے لگاتے ہیں اور قتل عام کی بھی بات کرتے ہیں اور جینوسائیڈ کی بات کرتے ہیں اور دلی سے دہرادون تک کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو لوگ کرتے ہی ہیں، کرتے جاتے ہیں، بینر لے لے کے گھومتے ہیں، پوسٹر لے کے گھومتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے سنویدھان میں، ہمارے قانون میں کتنی اجازت ہے، اس کو تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ واقعہ ہے کہ اگر ایسا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اگر ایسا ہی ہے کہ جامعہ ملیہ میں زیادہ ایکشن ہوا ہے اور دوسرے علاقوں میں نہیں ہوا، تو میں تو یہی سوچتا ہوں کہ اگر ایکشن ہو تو سب پہ ہو، صرف مسلمانوں پہ یا مسلم اقلیت پہ یا مسلمانوں کے علاقے میں اس طرح کا ایکشن ہو، دوسری جگہ نہ ہو، تو یہ تو واقعی بہت تشویش کی بات ہے. تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ سنویدھان اور آئین میں جو حق دیا گیا ہے اس کا سب استعمال کریں، پرامن طور سے استعمال کریں، اپنی بات کو کہنے کا حق ہے. اور جہاں تک پردھان منتری کی بات ہے، ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں، ہم ان کا سمان کرتے ہیں، پردھان منتری کو اپنا پردھان منتری مانتے ہیں، دیش کا پردھان منتری مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ کرے ہم کسی بھی بھارت سرکار کے کوئی مخالف ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی برا وچار رکھتے ہوں. جو پورا مان سمان ہے وہ ہم رکھتے ہیں. لیکن پوسٹر کے بارے میں اگر پرامن کوئی چیز ہے، اگر سیکولر اور جمہوریت کے سنویدھان کے دائرے میں ہے تو میں نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں. میں اتنا ہی کہوں گا کہ مسلم اقلیت
کو زیادہ ٹارگٹ نہ کیا جائے، اور اگر کسی کا جرم ہے، اپرادھ ہے، تو اس پر ایکشن ہونا چاہیے. اور مسلم اقلیت کو جو لوگ نشانہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلم اقلیت اور مسلمان بھارت کے باعزت شہری ہیں. جیسے ہمارا سنویدھان کہتا ہے، سب سے پہلے جسٹس، ایکویلٹی، لیبرٹی، فریٹرنیٹی، ڈگنیٹی، یہ تمام چیزیں ہیں. تو چاہے ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ، عیسائی ہوں، جین ہوں، بودھ ہوں، پارسی ہوں، دلت ہوں، ایس سی ایس ٹی ہوں، او بی سی ہوں، آدیواسی ہوں، بھارت کے 140 کروڑ جو پورے ہمارے عوام ہیں، ان کا جو حق ہے وہ بھی ملنا چاہیے، اور جو ہماری سرکار کا سمان ہے وہ بھی برقرار رہنا چاہیے. اتنی جو ہے سبھائیں ہوتی ہیں غیر مذہبی، ہندو مہا سبھائیں جیسی ہوتی ہیں، اسی کو روکنے کے لیے، ان کے خلاف جو ہے ایک آواز اٹھانے کے لیے مولانا توقیر رضا نے ترنگا یاترا نکالنے کا اعلان کیا. ان کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا، حالانکہ وہ سنویدھان کے طور پر جو ہے ادھیکاروں کا اپنے طور پر یہ یاترا نکال رہے تھے، لیکن ان کو بھی نہیں نکالنے دی. تو یہ کس طریقے کی جو ہے لوگ کیسے اس کا فیصلہ کریں دیکھیے، گے؟ ایک طرفہ کارروائی اس ساری چیزوں کی. ہاں دیکھیے، بہرحال یہ ہونا نہیں چاہیے. میں نے کہا کہ دیکھیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور انصاف سب کو ملنا چاہیے. جو ہمیں قانون کے دائرے میں پرامن رہ کر اپنا پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ ہے، یہ ہم سیکولر جمہوری ملک میں رہتے ہیں. تو بہرحال اگر کہیں پر کسی طرح کا بھید بھاؤ ہے، یا کہیں کسی طرح کی نفرت کی بھاونا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ دیش کے لیے اچھی نہیں ہے. آپ دیکھیے نا، آپ نیوز پیپر پڑھتے ہوں گے، ایسے ہی آپ ٹی وی اور چینل دیکھتے ہوں گے. میں تو کوئی چینل دیکھتا نہیں، تو مجھے اس کا اندازہ نہیں. میں تو نیوز پیپر دیکھتا ہوں، تو 1 یا 2 پیج میں آپ کو ملتا ہے عالمی خبریں، ساری دنیا کی. آپ یہاں بیٹھ کر امریکہ کی خبر پڑھتے ہیں، سعودی عرب کی پڑھتے ہیں، یوکرین وار پڑھتے ہیں، ساری خبریں پڑھتے ہیں، بین الاقوامی ساری خبریں آتی ہیں. تو یہ جو خبریں پیپرز میں آ رہی ہیں، اگر کچھ غلط خبریں ہوں گی تو یہ ودیش میں بھی جائیں گی، پھر یہ دیش کو بدنام کریں گی. ہم چاہتے ہیں کہ دیش کا سمان بڑھے. جو لوگ غلط کر رہے ہیں، جو بھی لوگ غلط کر رہے ہیں، ان پہ ایکشن ہو. بنانے کی مانگ کریں. جو بھی لوگ غلط کر رہے ہیں ان پہ ایکشن ہونا چاہیے، اور جو لوگ غلط نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں، اس وجہ سے کہ یہ سکھ ہیں، یا عیسائی ہیں، یا اقلیت ہیں، یا دلت ہیں، تو اس طرح سے ان پہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے. انصاف قانون کی نظر میں سب کو برابر ملنا چاہیے.